اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست شفقت ہمارے حال سے نہ چھوٹے۔ روز قیامت ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے نیچے اٹھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جام کوثر ہم پیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، کہ محبوب ہم نے آپ کی شان کو بیان کیا ہے، اور کس طریقے پہ بیان کیا ہے؟ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، صرف میں رب نہیں کر رہا بلکہ آپ کی شان میری بنائی ہوئی ہر چیز کرتی، آپ کا ذکر میری بنائی ہوئی ہر چیز کرتی، اس میں میرے فرشتے بھی آتے ہیں، اس میں میرا عرش بھی آتا ہے، اس میں لوح بھی آتا ہے، اس میں قلم بھی آتا ہے، اس میں کرسی بھی آتا ہے، اس میں آسمان بھی آتے ہیں، اس میں زمین کی تہ کے سب سے آخر میں جو ذرات ہیں وہ بھی آپ کا ذکر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اس آیات کریمہ سے ہمیں ایک چیز معلوم ہو گئی کہ حضور کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ میں خود اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہوں، تم کرو یا نہ کرو میرے محبوب کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھو، اگر تم اس شانوں والوں کی شان کو بیان کرو تو میں تمہارا ذکر بلند، اگر تم اس شانوں والوں کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اس شان والے کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو میں تمہیں بھی شان والا بناؤں، اگر تم اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے تو جان جاؤ تم میری بارگاہ میں آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب جو ہے یہ در حقیقت قرب اللہ، اللہ کا قرب ہے، اور حضور کا قرب کیا ہے؟ مولا علی المرتضیٰ، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا قرب ہے۔ جو علی کو نہ جان سکا وہ حضور کو نہیں جان سکا، جو حضور کو نہیں جان سکا وہ اللہ کو نہیں پہچان سکا، کڑیاں ہے، متصل ہے، جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، محبوب آپ کو کسی شان کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی شان بلند کر رہا ہوں۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ فرماتے ہیں کہ جس دن میں حضور کو نہ دیکھوں، جس دن میں حضور کو نہ دیکھوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ویران ہو گیا، میں ویران ہو گیا۔ ایک دن مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، مسجد نبوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو تک رہے، دیکھ رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ اے علی تجھے دیکھنا بھی سبحان اللہ، اے علی تجھے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اس ایک حدیث شریف کی کتنی تشریح ہو سکتی؟ اے علی تجھے دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے، یعنی مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اتنا گم، اتنے مجنون تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا درجہ عطا فرما دیا، اے علی اب تو قبلہ ہو گیا ہے، مومنین کا قبلہ ہے تو، اگر کسی نے میرے قرب کو لینا ہے تو وہ تیرے دروازے سے ہے، صرف قرب بھی نہیں، اگر کسی نے علم لینا ہے تو وہ بھی تیرے دروازے سے ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی اللہ،
شہر کا دروازہ بنا. یعنی جتنا حضور کا ذکر کرو گے حضور اتنا تمہیں یاد کریں گے. صوفیاء فرماتے ہیں کم از کم دن میں 6000 مرتبہ ضرور کرو، کم از کم. اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تم سے تو 3000 مرتبہ ضرور کرو. اور یہ اپنے اوپر لازم کر لو، جو ان سا پڑھتے ہو اسی کو اپنے اوپر دوام کر لو، قائم کر لو، فرض کر لو. اگر فرض نہیں کر سکتے ہو تو جان لو کہ تم نے عبادت کو ہی نہیں سمجھا. دل کب زندہ ہوتا ہے؟ حضور کے درود سے زندہ ہوتا ہے، حضور کی یاد سے زندہ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا یاد کرو گے، جتنا ڈھونڈو گے، جتنا ان کا ذکر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عرفان تمہیں نصیب ہے. اور جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہٹ کر اور عبادات میں خرچ ہوتے رہو گے تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نور کبھی عطا نہیں کرے. حضور کیا فرماتا ہے؟ انما انا قاسم واللہ یعطی. کہ اللہ نے مجھے مختار بنا کے دیا، اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا اور میں بانٹنے والا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، اپنے عرش پر ہے اور اس نے مجھے سب کچھ عطا فرما دیا ہے، مجھے اختیار دے دیا کہ اب تو بانٹ لے. قرآن پاک میں بارہا مرتبہ آیا ہے کہ میرے پاس نہ ہو، میرے پاس مت آؤ، میرے محبوب کے پاس آؤ. کیا فرماتے ہیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کیا فرماتے ہیں؟ آ گیا ہے تمہارے درمیان تمہارے ہی جیسا وجود رکھنے والا، تمہارے جیسا نہیں ہے لیکن وجود تمہارے جیسا ہی ہے. اس کا میں نے اس محبوب کو تم پہ اتار دیا، اس بندے خاص کو عبد دیگر کو تم پہ اتار دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ رؤوف الرحیم ہے. کن کے اوپر؟ مومنین کے اوپر. یعنی مومنین وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں گم ہو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی کربتوں کے بل یاد کرتے ہیں، اٹھ کے یاد کرتے ہیں، چلتے ہوئے یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے یاد کرتے ہیں، کھاتے ہوئے یاد کرتے ہیں، بات کر رہے ہیں کسی سے تب بھی حضور خیال میں ہے. یہ مومن کی نشانی ہے. اور جس کو یہ عشق، یہ قرب اور یہ مودت حاصل ہو جائے، جان جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بولتا ہے. حضور خود حدیث قدسی میں فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہ جب ایک بندہ ذکر کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر دیتا ہے. یہ ذکر اور قرب کیا ہے؟ نوافل کیا ہے؟ یہ تہجد کی نماز ہے. یہ جو نفل ہے یہ تہجد کی نماز ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی پسند تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر ایک 2 مرتبہ اس کو قضا کیا ہے کہ ان کی امت نہیں پڑھ سکتی اس کو، ورنہ یہ فرض ہو جاتی ہے. باقی 5 نمازیں اللہ کی ہے اور تہجد کی نماز حضور کی ہے. حضور فرماتے ہیں جب میں رب سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، محض خیال اس کا ہو جاتا تھا تو میں تہجد کی نماز میں کھڑا ہوتا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اللہ، یعنی اتنا رب کو یاد فرماتے تہجد میں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوکھ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اتنی عبادت نہ کیا کرے. اللہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہم نے نہیں جانا تو جان جو ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے. توحید کو کس نے بیان کیا ہے؟ توحید کو کس نے بیان کیا؟ حضور نے بیان کیا. کس طریقے پہ بیان کیا؟ آزمائشیں بھی لی، شیب ابی طالب بھی گزارا ہے، جا کے پتھر بھی کھائے ہیں، مصیبتیں بھی جھیلی،
یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی کٹوا دیا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہل بیت کو اگر ہم نکال کے رب کو ڈھونڈیں گے تو جان لو رب ہمیں نہیں ملتا. سابقہ انبیاء جتنے گزرے ہیں سب حضور کو یاد کرتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دیا مچھلی کے پیٹ کے اندر. اللہ کیا کہا کہ یا رب جو تیرے عرش پہ نام لکھا ہوا ہے اس کے صدقے سے میرے اندر تیری جانب سے کچھ کلمات آ رہے ہیں جو میں ادا کرنے والا، تو مجھے اس آزمائش سے نکال. حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے بھی حضور کو یاد کیا. حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے بھی حضور کو یاد کیا. جتنے انبیاء ہیں سب آئے حضور کے لیے. اللہ اور حضور اللہ کے لیے. حضور علیہ السلام میں تمام انبیاء کی صفات ہے. ہر نبی کے پاس ایک خاص معجزہ ہے، لیکن میرا نبی پورے کا پورا سرافہ معجزہ ہے. حضور قبلہ مرجی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے حضور کا چلنا بھی معجزہ ہے، حضور کا دیکھنا بھی معجزہ ہے، حضور کا بولنا بھی معجزہ. حضور سرافہ معجزہ ہے. یعنی حضور علیہ السلام سے جب تک ایسا عشق نہیں ہے تمہیں تو جان لو کہ کچھ کمی ہے. یا تو اہل بیت کی کمی ہے. اہل بیت کی کمی وہ واحد کمی ہے جو حضور علیہ السلام کی محبت کو تمہارے قلب میں نہیں آنے دے. کیونکہ حضور علیہ السلام اللہ کے نور کے آگے ایک آئینے کی مانند ہے. کیا ہے؟ آئینے کی مانند ہے. اور حضور علیہ السلام کا جو نور ہے اس کے آگے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ غریب کا آئینہ ہے. اور پھر مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے نور کے آگے جو آئینہ ہے وہ حسنین کرم ہے. اگر ہم اہل بیت کے رستے کو چھوڑ کر رب کے رستے پہ چلے جائیں گے تو جان لو رب ہمیں نہیں ملتا. رب کہتا ہے میں ان میں رہتا ہوں، میں ان کو تکتا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کی مانتا ہوں. یہ ہاتھ اٹھا لے میں قبول کر لوں. ان کی نیت ابھی دلوں میں ہوتی ہے کدھر نہ کدھر، میں قبول کر لوں. تو اہل بیت سے محبت اور حضور سے مودت یہ دونوں اپنے قلب میں ہیں. یہ قلب میں جمع ہو گئی تو قلیل عبادت بھی تمہاری کثیر ہو گئی. قرآن پاک خود تم سے کلام کرے لیکن قلب تمہارا صاف ہونا چاہیے. تزکیہ نفس ہونا چاہیے. اگر تزکیہ نفس نہیں ہے، جس کے دل میں یہ محبت ہے وہ خود تزکیہ نفس کی طرف بھی چلا جائے. یہ ان کی کرامت ہے. مولا علی المرتضیٰ حسنین کریمین یہ ان کی توجہات حاصل ہوتی ہیں. وہ خود تزکیے کی طرف جو ہے چلا جاتا ہے. وہ اس کے قلب پہ اپنے اس کے قلب کے اوپر اپنی توجہات سے اس کے قلب کو دھوتے رہتے ہیں. اگر وہ گناہ کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اس کی سوچ کو بدل دیتے ہیں. لیکن یہ محبت اپنے قلب میں، اگر یہ محبت نکل گئی تو جان جاؤ کچھ بھی نہیں. حضرت فرید الدین عطار نے شکوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرمایا؟ کفر کافر را و دین دیندار قطرہ دردت دل عطار. آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ عشق اور محبت ہوتی ہے. فرماتے ہیں کافر کو اس کا کفر مبارک ہو، مسلمان کو اس کی مسلمانی مبارک ہو، کیونکہ وہ مومن ہی نہیں پڑا، وہ مسلمانی میں پڑا، وہ مومن ہی نہیں بنا. مسلمان کو اس کی مسلمانی مبارک ہو. میرے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر. جس جگہ پر تیرے عشق کا ذرہ موجود ہے میں مذہب کو بھی نہیں دیکھتا. اللہ جس جگہ پر مجھے وہ عشق دکھ گیا چاہے بت میں کیوں نہیں دکھتا میں اس کے آگے بھی جھک جاؤں گا. اللہ یہ عشق کی باتیں ہیں، رمز کی باتیں ہیں. حضرت صابر پاک آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ احمد بہشت و دوزخ براش کا ہر دم رضائے جانا رضوا شکست. ان سے بڑا کون صوفی ہے؟
آپ نے 8 سال تک بورڈ کے درخت کو جو ہے پکڑ لیا صاحب رکلیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ 8 سال تک آپ کیا فرماتے ہیں؟ روز شاہ شاہ مہمان جبریل با ملائکۃ دربان اللہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ احمد بہشت و رضوان براشتہ، آپ فرماتے ہیں کہ عاشقوں کے اوپر جنت و دوزخ حرام ہو، ہر دم رضا جانا رضوان شکست، جدھر اس کی دید ہو عاشق ادھر پہنچ جاتا ہے، وہ اس کا دید کا طلبگار ہوتا ہے، وہی اس کی عید کا دن ہوتا ہے۔ جس دن اس یار کی دید ہوتی ہے وہ دن ان کی عید کا ہوتا ہے، اور جن کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عشق اور محبت ہے، مولا علی المرتضیٰ اور ان کی آل کا عشق اور محبت ہے، تو قیامت کے دن ان کی دید ہوگی، ہماری عید ہوگی، اور جو ان کو نہیں مانیں گے ان کے لیے قیامت ہوگی۔ اس دن تو ملنے کا دن ہوگا ان سے، اس دن تو ملنے کا دن ہوگا ان سے، اور جس دن ان سے ملاقات کا دن ہوگا تو وہ عاشقوں کے لیے عید کا دن ہوگا، قیامت کا دن نہیں ہوگا۔ اسی لیے عقیدہ اپنی جگہ، لیکن عقیدت پہلے، جب عقیدت ہوتی ہے تو عقیدہ بنتا ہے، جب عقیدت ہی نہیں ہے تو عقیدے کی بنیاد ہی نہیں، وہ عقیدہ بھی گھوم رہا ہے کدھر۔ جب عقیدہ تو ہو جائے سربستہ، عشق کے پیمانے میں چلا جائے تو عقیدہ خود بن جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا جدھر اس کو نظر آتا ہے ادھر ہی وہ سجدہ ہے۔ بہر سو جلوہ دلدار بہر چیز جمال یار دیدم ندیدم ہیچ شہرہ خانہ رزبہ پوچھو بازار۔ اللہ اکبر، یہ کون فرما ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہر سو جلوہ دلدار، مجھے ہر جگہ پہ وہی دکھتا ہے، باہر چیزیں جمال یار دیدم، اور ہر چیز میں جب میں توجہ کرتا ہوں اس کا جمال دکھتا ہے۔ ندیدم ہے جو شہرہ خالی، اس کے عشق اور محبت کے علاوہ مجھے کچھ دکھتا ہی نہیں۔ رزبہ پوچھو بازار، پوچھو بازار میں اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ عشق اور یہ محبت، یہی عین عقیدت ہے، اور یہی عین عقیدہ۔ عبادت رب دیکھتا ہے لیکن پہلے عقیدت کو دیکھتا ہے۔ اگر عقیدت اچھی ہے تو عبادت قبول ہوتی ہے، اگر عقیدت میں گڑبڑ ہے کچھ تو عبادتیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ اللہ، وہ زمین اور آسمان کے درمیان ملحق ہو جاتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لایا وہ منافق ہے، جو مجھ پر ایمان لایا اور میرا بغض اس نے قلب میں رکھا، یعنی مجھے قلب سے نہیں مانا، زبانی مان لیا، تو وہ کیا ہے؟ رب کہتے ہیں محبوب یہ منافق ہے۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد، اللہ اکبر، جو مجھ پر ایمان لانے کے بعد مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے بغض رکھتا ہے، اب یہ حضور فرما رہے ہیں، ادھر منافق بن رہا ہے، ادھر حضور کیا فرما رہے ہیں کہ وہ خارجی ہے۔ اللہ، حضور فرماتے ہیں وہ خارج ہے، اللہ، وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ تو مقصد بتانے کا، بات کرنے کا یہی ہے کہ ذکر کا اثر قلب پہ تب ہوتا ہے کہ جب یہ عقیدت ہے، جب یہ عقیدتوں سے عقیدہ بن جائے، پھر جا کے ذکر قلب کے اوپر اثر کرتا ہے۔ اگر عقیدت نہیں ہے ان لوگوں سے تو پھر اپنا آپ کو تھکا رہے، پھر جا کے دنیا داری کرتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت اور نور کو جانا ہے تو ان کے رستے کے اوپر اپنے سر کو رکھنا ہے، اپنے سر کو جھکانا ہے ان کی چوکاٹ کے اوپر، اپنے علم کو پس کش جو ہے ڈالنا ہے، اور پھر اللہ کے نور کو دیکھو وہ خود تمہارے قلب میں آتا ہے۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن سب سے پہلے یہ محبت تمہارے قلب میں، اگر یہ محبت ہی تمہارے قلب میں نہیں ہے تو جان جاؤ جتنی عبادتیں کرو گے،
چاہے وہ تہجد کی صورتوں میں ہے، چاہے وہ باجماعت پہلی صف میں نمازوں کی صورتوں میں ہے، چاہے وہ حج کی صورتوں میں ہے، چاہے وہ طواف کی صورتوں میں ہے، چاہے وہ مدینہ میں بیٹھنے کی صورتوں میں ہے، اگر یہ محبت نہیں ہے تو سب خال ہے، بے معنی ہے، معنی نہیں رکھتی۔ جب یہ عشق اور محبت قلب میں آ گیا تو تمہارے عمل کم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس عمل کو میں دیتا ہوں، میں خود تکتا ہوں، میں اپنے فرشتوں کو بیچ دیتا ہوں تمہارے پاس، تم عمل ابھی مکمل بھی نہیں کرتے، میں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کروں۔ تو پہلے کیا ہے؟ عقیدت ہے، پھر کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ تو عقیدت جو ہے بنا لو اہل بیت سے محبت کی، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے محبت کی، ان کی آل سے محبت کی، حضور علیہ السلام سے محبت کی، ایمان ابی طالب سے محبت کی۔ ایمان ابی طالب اس بات کو جان لیں، ایمان ابی طالب یہ وہ ایمان ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں ایسی صحبتیں میسر ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عقیدت اور یہ محبت ان لوگوں کی دی، اس نور کی پہچان ہمیں دی ہے۔ ایمان ابی طالب جزو ایمان نہیں ہے، کل ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو جان لو کوئی ایمان ہی نہیں ہے، کسی کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جو حضور علیہ السلام کو پالتے رہے، اللہ اپنے بیٹوں کو حضور علیہ السلام کی جگہوں پر لٹاتے رہے، اللہ حضور علیہ السلام کو جھوٹا کھاتے رہے، اللہ سوچ کی بات ہے، فکر کی بات ہے، یہ ذہنوں کی باتیں نہیں، یہ قلب کی باتیں ہیں، یہ عشق اور محبت کی بات ہے۔ اگر عشق و محبت ہے تو بغیر دلائل کے بھی بندہ مانتا ہے، اشارے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو۔ حضور علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو فرمایا، آپ آئے اور کہا کہ میرے والد کا انتقال ہوا، آپ نے فرمایا علی جا اور سارا بندوبست کر۔ اللہ اکبر، بندوبست کے لیے کون جا رہا ہے؟ ذرا توجہ کرو، مولا علی المرتضیٰ جا رہے ہیں، بیچنے والا کون ہے؟ بیچنے والا کون ہے؟ حضور علیہ السلام خود ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے سارے انتظامات کیے، جنازہ نکلا، حضور خود بھی شریک ہے، اللہ، اور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حضور تمام صحابہ کو کہہ رہے ہیں، پڑھو میرے ساتھ کہ یہ وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا خیال رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ ایمان ابی طالب ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے، کل ایمان ہے، جزو ایمان نہیں، یہ مکمل ایمان ہے، اس کے اندر تمام ایمان آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ ورفعنا لک ذکرک، حضرت ابو طالب نے حضور کی خدمت کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی نام رکھا، اللہ ان کی بھی شان کو بلند کیا۔ جو جو حضور کے ساتھ لگ گیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی ورفعنا لک ذکرک کے مقام پہ پہنچایا۔ دیکھ لو صوفیاء کو 500 سالوں سے، 700 سالوں سے، 2000 سالوں سے، کتنے سالوں سے آباد ہیں، جس زمین پر ہے اسی زمین پر ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کے مزار سے کیڑ بھی نکال۔ یہ کیوں ہے؟ یہ عشق اور محبت ہے ان لوگوں میں۔ ورفعنا لک ذکرک کے زمرے میں یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ جب یہ ورفعنا لک ذکرک کے زمرے میں یہ لوگ آ جاتے ہیں تو رب ان کی حیاتی میں بھی ان کے نام کو بلند کر دیتے ہیں، اور دنیا میں جب یہ دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں تو تب بھی ان کے نام کو بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں
تمہیں جاننے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے کے اوپر ہمیں رکھے اور اسی عقیدے کے ساتھ ہماری جان نکلے اور اسی عقیدے کے ساتھ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو اور شفاعت ابو طالب سے حاضر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی